اور پھر آپ کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی نوازی. بہت شکریہ. بہت ہم پریشان ہوئے تھے وہ سن کے کہ جب جس طرح سے ہوا. شہباز شریف صاحب نے غالباً آپ سے جب افسوس بھی کیا اور مبارکباد بھی دی اس میں بچ جانے کی الحمدللہ، تو انہوں نے آپ سے ایک وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ذمہ داران کا تعین کریں گے. وہ کہاں تک پہنچا ہے وہ وعدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، اور آپ جیسے ان تمام بیٹیوں کا اور بہنوں کا شکریہ جنہوں نے مشکل وقت میں ماؤں کا شکریہ ہمیں یاد کیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ جب تدبیر ناکام ہو جاتی ہے اور عقل بھی وہ رہ جاتی ہے تو پھر یہی دعائیں انسان کے کام آ جاتی ہے. تو اس دعا کے ساتھ کیا آپ ہمیں دعاؤں میں اسی طرح یاد رکھیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس طرح کا اقدام کسی ایک فرد کا نہیں ہوتا ہے جی، اور اس طرح بڑے اقدام کے پیچھے بہت بڑے بڑے آرگنائزیشن ہوتے ہیں. اب ان کا پتہ چلانا اور ان کی گہرائی تک پیچھا کرنا یہ ریاست کا حکومت کا کام ہے. یہ کوئی انڈیویجول یا کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. صحیح. یہ ہے بھی کوئی پہلا حملہ نہیں تھا. بالکل. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. اور اب تک وفاقی حکومت نے بھی، صوبائی حکومت نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی کہ انہوں نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا. اور ہم موقع دیتے ہیں تاکہ پوری طرح یکسوئی کے ساتھ تمام معلومات، شواہد، ثبوت وہ ہمیں دے دے تاکہ ہم بھی یکسو ہو جائے. لیکن اب تک نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے جی اپنے وعدے کے باوجود یہ وعدہ پورا نہیں کیا ہے. ویسے آپ نے نواز شریف صاحب کا نام لیا. ابھی آج کل ٹیکنیکلی تو دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب ہی چیزیں چلا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی تو کم ہی سے نظر آتی ہے. کیا کہیے گا؟ دیکھیے، جب کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے جی تو آرڈر اور دستخط اسی کا چلتا ہے. باقی تو کوئی مشورہ ہی دیتا ہے، ماننا یا نہ ماننا اس کی مرضی ہے. بہرحال اس وقت ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، نتائج شاباش کا بھی اور سزا کا بھی، جزا کا بھی، تمام تر ذمہ داری تو شہباز شریف ہی پر ہے. بالکل صحیح. اچھا سراج الحق صاحب، ابھی الیکشن کی بات تو بہت پیچھے رہ گئی. 14 مئی کی تاریخ دی تھی سپریم کورٹ پاکستان نے، اس پر بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن خوشی سے الیکشن کرواتا کہ جی یہ واحد کام ہے جس کی ہم تنخواہ لیتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنلی بھی وہی ایک کام ہے جو ان کو مامور کیا گیا جس پر. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بحث تو کہاں کی کہاں چلی گئی. کسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں. محترم جج صاحبان پر بھی عجیب و غریب قسم کے نازیبہ حملے شروع ہو گئے. تو آپ اس ساری سچویشن میں ایک واحد، جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا، ایک واحد سیاسی جماعت ہمیں نظر آئی جو آپس میں لڑتے ہوئے فریقین کو ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی. تو پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ وہ کوشش کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت دونوں ایکسپوز ہو گئے ہیں اور عوام پر ایک بوجھ ہے. 85 افراد پر مشتمل تو ایک کابینہ بنایا ہے جی، جو بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم کو اپنے وزیروں اور مشیروں کا نام یاد بھی ہے یا نہیں. ان کے بیٹھنے کے لیے تو بہت بڑا حال ہونا چاہیے. بالکل. یہ ایک ناکام حکومت کی یہی علامت ہوتی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو وزیر بنایا جاتا ہے، اگرچہ قوم کو، ملک کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ان کی صلاحیت ہوتی ہے. بالکل. اور کسی وزیر سے اگر آپ پوچھیں کہ پاکستان میں کل اضلاع کتنے ہیں، شاید وہ جواب نہیں دے سکتا ہے. نہ کسی کو اپنا یعنی محکمے کے سیکرٹری کا، حدود اربع کا اور اپنے فرائض سے آگاہی ان کو ہے. صحیح. لیکن بہرحال وہ مراعات، وہ گاڑی، وہ جھنڈا، وہ بنگلہ، وہ تنخواہیں، وہ پروٹوکول، اس کو انجوائے کرنے کا نام ہی وزارت ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ پی ٹی آئی کی طرح یہ حکومت بھی نہیں چل رہی ہے اور صرف ٹی وی ٹاک شوز میں موجود ہے، چینلز میں موجود ہے، عملی دنیا میں نہیں ہے. آلریڈی جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے وہاں نگران حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی نگران حکومت ہے. اب نگران حکومت میں نئی اسمبلی ہے
جی نہ وزراء ایسے ہیں جت تک لوگوں کا اپروچ ہوتا ہے، نہ کوئی ان کا نام جانتا ہے، نہ کوئی ان کا دفتر جانتا ہے، نہ کوئی ان کا قوم اور قبیلہ جانتا ہے، کوئی نہ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. بالکل. لہٰذا جتنے بھی وزراء ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو یا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے. تو ان حالات میں قوم کے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن ہو جائے اور ایک ذمہ دار حکومت بن جائے. اڈہاکزم کی بنیاد پر 24 کروڑ عوام کا ملک چلانا یہ ایک بہت غلط بات ہے. تو میں نے اس لیے کوشش کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر راضی کر لوں کہ ایک تو پنجاب میں الیکشن ہو، پھر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو جس طرح پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا. بالکل. تو یہ مطالبہ بھی غلط تھا، اس لیے کہ ایک ملک ہے تو ایک نظام چلنا چاہیے. اکٹھے ہوں آپ سمجھتے ہیں؟ اکٹھا ایک دن الیکشن ہو، پھر مرکز اور صوبوں میں نگران حکومتیں ہوں. لیکن ان کا شاید خیال یہی تھا کہ اگر پنجاب اور صوبوں میں ہماری حکومت قائم ہو جائے تو آئندہ جنرل الیکشن میں ہم اس پر آسانی ہو جائے گی، اثر انداز ہوں گے اور آسانی ہو جائے گی. بہرحال یہ کوئی مناسب راستہ نہیں تھا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی سے کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا کہ آپ ریزائن کر لے، اپنی اسمبلیوں کو ختم کر لے یا اپنی حکومت کو ختم کر لے. از خود اپنے شوق کی بنیاد پر انہوں نے اپنی حکومتیں ختم کی. تو اگر آپ نے پارسی میں کہتے ہیں کہ برما است کے ازما است، کہ میری اوپر جو کچھ ہوا ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کا کمائی ہے. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو کچھ انسان کے. تو اس لیے جب انہوں نے پھر سپریم کورٹ نے بھی 14 مئی دیا تو صحیح بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی آئین کے اس مدت میں توسیع کی، اس لیے کہ آئین میں تو 90 دن ہے، تو پھر انہوں نے 90 دن کے بجائے 105 دن مقرر کیے. بالکل. تو جب ہم سپریم کورٹ میں گئے ہم نے یہی دلیل دیا کہ اگر آپ اس کو 105 دن کر سکتے ہیں تو پھر 205 دن بھی کر سکتے ہیں اور 305 دن بھی کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ایک ایسا تاریخ ہو جس پر سب کا اتفاق ہو جائے. پھر وزیر اعظم سے بات، پھر پی ٹی آئی کی چیئرمین سے بات، پھر باقی سیاسی جماعتوں سے بات، اس پر اتفاق تو ہو گیا کہ چلو مذاکرات کے میز پر بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد اس پر بھی اتفاق ہوا کہ نگران حکومت قائم ہو، ایک دن الیکشن ہو اور جو بھی الیکشن ہو جائے اس کا رزلٹ سب کو قبول ہو. لیکن تاریخ پر ابھی 2-3 اور سیشن ہونے تھے کہ اچانک ایسے معاملات سامنے آ گئے کہ جس سے وہ سارا مذاکرات کا جو عمل تھا وہ سبوتاژ ہو گیا. بالکل. اور ایک اندھیر نگری اور ایک اندھیرا چھا گیا. بالکل. اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، پھر تو موضوع ہی بدل گیا. اچھا اب سراج الحق صاحب چونکہ اب موضوع ہی بدل گیا اور پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ موضوع جان بوجھ کر بدلا گیا، جبکہ ان پر ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری نیب کرتی بھی، جو اور بھی کئی لوگ گرفتار ہوتے ہیں، اگر خان صاحب کو گرفتار کر بھی لیا جاتا تو اس پہ پھر اتنا زیادہ ایسا ریئیکشن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں دیا، شرپسند عناصر تھے، اور ایک بحث چل رہی ہے اس وقت. آپ ٹی وی سکرینز پر بھی دیکھیں. اب تو خیر اللہ کے فضل سے آدھی باتیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن چلیں جو باتیں ہم کر سکتے ہیں اس کے پیرائے میں رہتے ہوئے موضوع تو بدل گیا ہے. 8 اکتوبر تک اب آپ کی نظر میں کوئی لگ رہی ہے پاسبلٹی کہ ملک بھر میں الیکشن کی کوئی صورتحال، یا 2023 کے اینڈ تک بھی؟ دیکھیے اس وقت الیکشن کا اور کوئی چوائس نہیں ہے ہماری حکومت کے ساتھ، ہمارے ملک کے نظام کے لیے. صحیح. اگر آپ نے اس مصنوعی ارینجمنٹ کو اور آگے بڑھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ترقی کی طرف جانا نہیں چاہتے ہیں، آپ ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہی نہیں چاہتے ہیں. بالکل. بہانے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اگر نہیں بھی ہے تو آپ بنا بھی سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہانے کی بجائے، بنانے کی بجائے الیکشن پر سوچنا چاہیے. البتہ یہ ضروری ہے کہ الیکشن سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے اور کنسنسس ڈیولپ کیا جائے تاریخ پر، طریقہ کار پر. اور یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ ایک ایسے الیکشن کا انعقاد کرے جس پر سب کا اتفاق ہو اور یقین بھی ہو. اچھا سراج الحق صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جو لیجسلیشن عمران خان دور میں ہوئی تھی، اگر اس کو ریورس نہ کیا جاتا، اس پی ڈی ایم حکومت آتے ہی یہ اس کو نہ ریورس کرتی، اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ رائٹ نہ ان سے چھینتی، تو شاید آج تھوڑی سی پبلک سپورٹ ان میں بہتر ہوتی. اور الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بتائیے
کہ آپ کے خیال میں مینول سسٹم بہتر ہے جو چلا آ رہا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بوگس ووٹس بھی لاکھوں کی تعداد میں ڈل جاتے ہیں، یا پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ کو لگتا ہے کہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھی نیت چاہیے. اگر آپ نے طے ہی کیا ہے کہ میں نے دانلی ہی کرنا ہے تو اگر ایک طریقہ نہ صحیح تو آپ عملے کو خریدیں گے، پولنگ بوتھ پر اثر انداز ہوں گے، پولنگ سٹیشن کے عملے پر اثر انداز ہوں گے. صحیح. تو یہ خراب پریکٹس صرف ہمارے ملک میں ہے کہ الیکشن میں دانلی کا بہت پہلے سے پلان تیار کیا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ کس صوبے میں کس پارٹی کی حکومت ہو، پھر یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ کس حلقے میں کون کامیاب ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکی. تو الیکٹرانک مشین تو بہت بات کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو، دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانے کے لیے پرعزم ہو. تیسری بات یہی ہے کہ ماضی میں دانلی کی جتنی بھی طریقے ہیں وہ راستوں کو بند کیا جائے. باقی جب آپ پوچھتے ہیں الیکٹرانک مشین، نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے آزمایا ہے، اور ایک نام ہے جو آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ الیکٹرانک مشین، لیکن الیکٹرانک کا نام آتی ہی آدمی سوچتا ہے کہ اگر اس دن لوڈ شیڈنگ ہو گئی اور الیکٹرانک مشین میں بجلی نہ رہی پھر کیا ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اویلیبل سورسز کے ساتھ ہمیں الیکشن پہ جانا چاہیے. ہاں، جہاں تک الیکٹرانک مشین ہے اس کو ہم بلدیات میں آزمائیں، کسی ایک ضلع میں آزمائیں، اگر اس کا رزلٹ اور نتیجہ صحیح رہا، شفاف رہا تو پھر اس کو پورے ملک میں آپ اس کو آزما سکتے ہیں. لیکن پوری پاکستان کو آزمائش میں ڈالنا اور الیکٹرانک مشین میں پاکستان کو ڈالنا نہیں پورٹیبل ہوتی ہے میرا خیال ہے. اچھا سراج صاحب یہ بتائیے کہ اگر فرض کیا کہ الیکشن میں اس دفعہ آپ کو اچھی سیٹس ملتی ہیں تو اور آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں جماعت اسلامی کی کوئی وہ لیجسلیشن میں اپنا انپٹ دے سکے، تو ایسی کون سی چیدہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پاکستان کے نظام میں اس طرح سے نہیں ہیں، کوئی اور جماعت نہیں کر سکی، جو آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہمارے ملک کی معیشت ہے جو اس وقت بھی، ابھی میں بجٹ کا فگر پڑھ رہا تھا، انہیں 14,500 بلین کل بجٹ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک شہر ہی کا تو ہو سکتا ہے، بالکل 24 کروڑ عوام کا اتنا. اگر آپ نے 11,000 ارب صرف ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے ہیں تو یہ تو ایک سکیم کے لیے ناکافی ہے. بالکل. یہ معاشی ناکامی جو ہے نا، یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ناکامی. دیکھیے بہن، پہلے زمانے میں وہ ملک مضبوط سمجھا جاتا تھا جس کی فوج بڑی ہوتی تھی یا جس کے ساتھ اسلحہ زیادہ ہوتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں جس ملک کی کرنسی طاقتور ہو، جس ملک کی معیشت بہتر ہو، وہ ملک طاقتور سمجھا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم معیشت کو بہتر بنائیں گے، اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سودی نظام کا خاتمہ یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ قرضوں کی بنیاد پر آپ یہاں پر آئی ہیں نا جی، تو اگر آپ کسی پڑوسی سے 50 کروڑ قرض لے لیتے کہ میں نے کل آپ کو دینا ہے، تو کیا آپ اس کے نتیجے میں کروڑ پتی آپ کو سمجھتے تھے؟ اس لیے قرضوں کی بنیاد پر نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے. تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے سودی نظام کے خاتمے کی بجائے، اس لیے کہ جب حرام آپ کھاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بالکل استحصال ہے. اب دیکھیں، یعنی 1931 میں علامہ اقبال نے اس نظام کے بارے میں کہا ہے. 1931 کب کی بات ہے؟ بالکل. کہ این بنوک این فکر چالاک یہود. تو دیکھیں علامہ اقبال نے 1931 میں فرمایا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، کہ بینکوں کا یہ جو موجودہ نظام ہے یہ تو چالاک یہودیوں کی سازش ہے. تا نور حق از بند آدم ربود، از سینہ آدم ربود، تاکہ آدم کی سینے سے نور ختم کرے. اور اس نے اتنی سخت بات کی ہے کہ تا تہ و بالا نہ گردد ای نظام، جب تک آپ سودی نظام کو ختم نہ کریں، تہ و بالا نہ کر دے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ سودی نظام ختم کرنا ہے. اب اس کے لیے کوئی آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آلریڈی آئین میں لکھا ہے، شریعت میں بھی ہے، قرآن اور حدیث میں لکھا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش ہے، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے. بالکل. تو
ہم انشاءاللہ تعالیٰ سودی نظام کو ختم کریں گے. ایک بات یہ سب سے اہم بات ہے. بالکل پھر اس کا متبادل نظام کیا ہے؟ اس کا متبادل ہے ہمارے ساتھ عشر اور زکوٰۃ کا نظام. اس وقت 31 لاکھ لوگ آپ کو انکم ٹیکس دیتے ہیں. ہمارے جائزے کے مطابق 7.25 کروڑ لوگ اس کے قابل ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ دے دے. یہ اللہ کا حکم ہے 2.5%. بالکل. تو اس وقت جو 42 اقسام کے ٹیکسز آپ لوگوں سے لیتے ہیں اس کی جگہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو اللہ کا حکم ہے 2.5% جی آپ قوم سے وہ لے لے. پھر یہ جو اگلا اہم کام ہے نا جی وہ ملک میں انصاف ہے. انصاف کے بغیر میرٹ کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. فی الوقت یہ جتنا نظام ہے اور نظام کو چلانے والی یہ فیسیلیٹیٹر ہے یہ حکمران ہے یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے. یہ میرٹ کے راستے میں رکاوٹ ہے. جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو انصاف دے گی اور میرٹ کی حکمرانی اور بالادستی قائم کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ سرکولیشن آف منی ہو یعنی دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو. بالکل. یہ اللہ کا جو نظام معیشت ہے اس کا بنیاد یہی ہے کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء کہ دولت صرف چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو. بالکل. اب سرکولیشن آف منی کا راستہ یہی ہے کہ آپ بڑے لوگوں سے لے لے غریبوں پر خرچ کر لے. تو ہماری حکومت میں جو ٹیکس ہوگی نا یہ غریب اور امیر پر برابر نہیں ہوگی. یہ آمدن پر ہوگی. پروگریسو ٹیکسیشن سسٹم ہوگا. اور اس طرح زمین پر جو ٹیکس ہوگا وہ بھی اس کی پیداوار پر ہوگا. تو اگر آپ نے یہ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا نہیں ہے یا ہو نہ سکتا. 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور یہ ایک ایکسرسائز پہلے سے ہوا ہے. بالکل صحیح. ایک ہم فوکس کریں گے ایجوکیشن پر اس لیے کہ ایک ان پڑھ قوم موجودہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے تاکہ اس کے گود میں ایک تعلیم یافتہ ماں ایک اچھی قوم تیار کر سکتی ہے. ہم چاہیں گے کہ احتساب ہو اس لیے کہ احتساب جس معاشرے میں نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب لوگ ہیترو ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں ریاض ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں قطار میں کھڑے ہوتے ہیں فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن جیسا ہی یہاں پاکستان میں آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں حساب کتاب نہیں ہے. پھر قطار میں کھڑا ہونا اپنی باری کا انتظار کرنا اپنی بے عزتی سمجھتا ہے. جی بالکل. اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جو جھنڈے والا آدمی ہے وہ سرخ پتی کا احترام نہیں کرتے تو میں کیوں کروں. اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی ہم قانون کے بالادستی قائم کریں گے. یہیں سے آغاز کریں گے. اور پھر یہ میں انہیں جب سوچتا ہوں کہ کیا ہم اس معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بنا سکتے ہیں ہم چلا سکتے ہیں. اس لیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہم کرپشن فری ہے ہم حقیقی جمہوری ہے. ہم پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کیا چاہیے. بالکل صحیح.